یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے جنگ کی، کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ کیا صورتحال ہے اس وقت ایران کی، کتنے اٹیکس ہو چکے ہیں اور ایران کی طرف سے کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کامیابیوں کے لیے؟ مس آسما، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیں، جہاں تک اٹیکس کی بات کریں تو آئی تھنک انٹینسٹی میں کمی آئی ہے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے ایکٹ ہونے کے بعد، اور ایران کی آئی تھنک ان کے الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ مسلز جو ہیں، نیکسٹ سیلوو آف مسلز ریلیز کیا گیا، اور دوسرے جو امریکن ایسٹس ہیں ریجن کے اندر، مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، وہاں پہ جو ہے وہ ریفائنریز پر آپ نے دیکھا کہ ڈیمیج ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سگنل ہے کہ آپ کے اگلی بات کو بھی کنیکٹ کر دوں کہ مجتبیٰ خامنائی جو الیکٹ ہوئے ہیں، تو آئی تھنک ایک نیو ویو آف کانفیڈنس ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور ڈیسیجن میکنگ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ اینڈ آبویسلی جنگ مجھے نظر نہیں آتی اسٹیج پہ کہ یہ کم ہوگی۔ یہاں پہ جو لوگ نیگوسیشن کی بھی بات کریں کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نیگوشیٹ کریں گے، تو آئی تھنک کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ابھی ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے مجتبیٰ خامنائی صاحب کی تعیناتی سے، جو کہ یونینیمس کہا جا رہا ہے کہ متفقہ فیصلہ تھا مجلس خبرگان کا، اس کے بعد کیا پیغام امریکہ کو دیا گیا؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ تو نہیں کیا، البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مزید سخت گیری ہوگی ایران کے رویے میں، جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ان کی پسند کا کوئی لیڈر جو ہے وہ بنا دیا جائے، تو یہ کیا پیغام ہے جو ایران کی طرف سے دیا گیا ہے؟ یہ ٹرمپ صاحب، میں کل کسی سے بات کر رہا تھا اور عام انسان سے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے یہ جو ٹرمپ کہہ رہا تھا نا کہ ان کو نہیں لانا، دیکھو لے آئے۔ نے کہا تھا کہ تم نے کہا نہیں لے کے آؤ، ہم ضد میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ عجیب سی ایک میں نے دیکھا کہ ایک وہ ہے یہاں پہ لوگوں کو بالکل یونینیمسلی، میں جب سٹریٹس پہ نکلا ہوں تو میں نے دیکھا سڑکوں پہ رش بھرا ہوا تھا، اور جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے مس شرازی آپ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کس طریقے کا سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا۔ تو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے تو آبویسلی ان کو بالکل ویلکم کیا، اور میرٹ کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی از دا لائکلی چوائس، اور کیونکہ پاپولر سپورٹ ان کے پاس ہے، وہ ایک وار ہیرو ہیں۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے جنگ لڑی، وہ 17 سال انہوں نے درس خارج اور جو مدرسہ ان کا ہے، بہت پاپولر ٹیچر بھی رہے ہیں، اور سپورٹ بھی ان کا ملٹری کلاس کے ساتھ جو سپورٹ رہا ہے، جو سپاہ کے ساتھ اور ان سب چیزوں کے ساتھ، وہ بہت زیادہ رہا ہے۔ سو ہی واز دا پریکٹیکلی دا موسٹ پاپولر چوائس فار دا پیپل اینڈ فار دا خبرگان۔ میں نے 3 گھنٹے پہلے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اس سے 3 گھنٹے پہلے میں نے ٹویٹ ڈالا تھا کہ دا الیکشن ہیز بین ڈن، ہو گیا، اناؤنسمنٹ کا ویٹ کریں۔ دیکھیے وہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی، الٹا مجتبیٰ خامنائی، یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ریس میں دوڑا ہوتا ہے، ایران کے اندر جو خبرگان کا سسٹم ہے اس میں ریس میں نہیں دوڑتے لوگ۔ جو مجتہدین ہیں وہ 88 ممبرز اپنی اپنی رائے دیتے ہیں کہ ان کے حساب سے کس کو الیکٹ ہونا چاہیے ایز اے سپریم لیڈر۔ اور پرابلم یہ ہو رہا تھا، جہاں تک مجھے پتا ہے، پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی خود نہیں مان رہے تھے کہ بھائی مجھے آپ نہیں بناؤ۔ تو خبرگان بہرحال انہوں نے میجورٹی کے حساب سے انہوں نے کنسنسس اوور ویلمنگ، اور خود آیت اللہ خامنائی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی جگہ بنے یا ان کے ساتھ زیادہ، وہ انہوں نے جی یہ کہانیوں میں ایسا لگتا ہے کہ آپ وہ مطلب یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا میں سیریسلی، مطلب ویڈیو پہلے بھی آیت اللہ خامنائی کی بھی آ گئی تھی، اور ان کی بھی جو کوئی اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی، بٹ میرے تفصیلات کے مطابق یہ ایشو ہوا تھا، اور انہوں نے انفیکٹ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے ریزسٹنس شو کی تھی کہ بھائی آپ بہتر ہوگا آپ کسی اور کو دیکھیں۔ اور جو یہ بھی بتائیے گا کہ جو کل حملے ہوئے تہران پہ، خاص کر کے جو وہاں پہ جو آئل ریزروز تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اس سے کتنا نقصان ہوا ہے؟ اور 30 جو ذخیرے اور تباہ ہوئے ہیں اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟ کیا کہ معیشت کو بھی، اور ابھی تک تو نارمل چل رہا تھا ایران کے اندر، اب کتنا اس کا اثر ہوگا؟ مس شرازی دیکھیں، ابھی تک میرا گلا خراب ہے، میں دھواں اتنا تھا پورے تہران کے اندر کہ ہم تو یہاں سے بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں، ایران سے سب بتا رہے ہیں، CNN، رشیا ٹوڈے، سب لوگ بتا رہے ہیں کہ مطلب کیسے حالات ہیں، اسرائیل سے بہرحال نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ بلیک سموک پورا جو ہے تہران کے اوپر ایک سایہ، کالے بادل کا سایہ بھی چھایا ہوا تھا۔ بارش جو ہوئی آپ دیکھیں گی کہ بارش کے اندر کالی، وہ جو پانی جو گر رہا ہے اس کے اندر کالک ہے، کروڈ کی جو ہے وہ بلیکنس، باقاعدہ اسٹیکینس فیل ہو رہی ہے۔ اور اتنی سب کی، میری بھی طبیعت خراب تھی، میری فیملی کی بھی، میری بیٹی کا سانس کا بھی تھوڑا سا پرابلم چل رہا تھا۔ اگر شکر ہے بعد میں بارش ہو گئی تو یہ ایشو ریزالو ہو گیا، لیکن کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، بہت خطرناک حملہ تھا۔ اور جو نہ صرف ریفائنریز کے اوپر اور ڈیپوز کے اوپر مارا، جو ڈی سیلینیشن کے پلانٹ کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا تھا وہ بھی بہت خطرناک تھا، اور جس کی وجہ سے 30 ولیجز کے اندر پانی جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے۔
اور جذبہ کیا ہے اس وقت لڑنے کا؟ کوئی مطلب وہاں پہ سٹریٹس میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک جنگ ہے جو کہ پتہ نہیں کب تک چلے گی، کتنی چلے گی، وہاں پہ لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں لوگ جیسا کہ میں نے کہا، لوگ میرے خیال میں بدلے کے اوپر جو ہے بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی ان کی بس مقصد یہی ہے کہ امریکہ کو، لوگوں کا ایٹ لیسٹ سینٹیمنٹ یہ ہے کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کو ڈیفیٹ کریں. جبکہ مجھے جو مطلب فیلنگ آ رہی ہے، ظاہر ہے کیونکہ ایک نیا سپریم لیڈر آنا ہے اس پوزیشن کے اندر، تو ایک نیو ویو آف کانفیڈنس بھی لوگوں کو ملا ہے کہ اب یہ جو مصطفیٰ خامنئی آئے ہیں یہ بدلہ لیں گے آ کے، یا وہ اٹیک کریں گے امریکہ کو، وہ اسرائیل کو جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے اسٹریٹجکلی اور ٹیکٹیکلی، جس طریقے سے وہ چاہیں. تو آئی تھنک سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس لوگوں کا بڑا ہے in terms of engaging with war rather than going away from war، کیونکہ ڈی مورلائز کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی ایرانینز کو. جان آپ ہمارے ساتھ رہیے، مجھے پتا ہے آپ کے یہاں تاریخ کا وقت ہے، لیکن دوبارہ بھی ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. خالد چشتی صاحب اور ہمارے جو دیگر مہمان ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اتنی دیر میں. خالد چشتی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کتنی اہم یہ مرحلے میں جنگ داخل ہو گئی ہے، اور نظر کیا آ رہا ہے آپ کو ریجن کے اندر، خاص کر کے ایران کی جو اس وقت پاور ہے وہ کتنی انہوں نے استعمال کی ہے، کتنی وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا نقصانات ہوئے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کچھ آپ کا تبصرہ چاہیے. بہت شکریہ مس آسما، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے ایران کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ رپورٹڈلی ہے، کیونکہ ایران خود تو اناؤنس نہیں کر رہا. ان کے پاس جو شاہد ڈرون ہے، کہا جا رہا ہے ان کے پاس تقریباً 80,000 ہیں، اور 80,000 اس کے باوجود ہیں کہ انہوں نے رشیا کو ایکسپورٹ بھی کیے ہیں جو اس نے یوکرین کے خلاف استعمال کیے ہیں. ان کے پاس 50,000 کے قریب جنرل پرپز میزائلز ہیں. ان میں سے 10,000 جو ہیں وہ بلسٹک اور کروز میزائل ہیں جو ریسورسز بتاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بہت ابنڈنس ہے ان کے پاس ویپنز کی. اور خاص طور پر جو شاہد ڈرون ہے وہ 10,000 سے $20,000 تک ہے، جو کہ obviously انہوں نے فائر کیا بھی مڈل ایسٹ کے ملکوں پر، اور وہاں سے پیٹریوٹ چلوا دیے. اور کتنے پیٹریوٹ چلوا دیے وہ میں نہیں بتاتا آپ کو. یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے جو کہا ہے، انہوں نے گلہ کیا ہے پریزیڈنٹ آف USA کے ساتھ کہ مجھے پوری جنگ کے دوران 200 پیٹریوٹ نہیں دیے گئے، اور انہوں نے خود اپنی جنگ میں 8 دنوں میں 2,000 پیٹریوٹ چلا دیے ہیں. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی ایگزوشن ہو سکتی ہے. اور پیٹریوٹ میزائل جو ہے وہ تقریباً $3 سے $4 ملین کا ایک پیس ہے، ایک میزائل. تو ایگزوشن تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. جو ایران کی سٹریٹجی ہے وہ بہت زبردست ہے. باقی ملکوں پر میں بعد میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایران کی سٹریٹجی بڑی کلیئر ہے. ایک پروہیبٹیو اینڈ موسٹ پینفل کاز کرنا، جو انہوں نے مڈل ایسٹ کو بھی کر دی ہے، جو اسرائیل کو بھی کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. میں ریلیٹیو ٹرم میں بات کر رہا ہوں، میں امریکہ اسرائیل والی آپشن نہیں کہہ رہا. جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے آئی تھنک ایک پینفل پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کریں، نمبر 1. نمبر 2 ان کا اوبلیگیشن ہے ٹو سروائیو اینڈ سسٹین. وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو آئل ریفائنریز تباہ کریں گے یا سٹوریج پر کریں گے یا سپورٹ سٹیڈیم کو مار دیں گے، وہ تو ظاہر ہے ان کے روکنے کے بس میں نہیں ہے. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر انہوں نے ایک جذبہ اپنا جو ول ٹو فائٹ ہے اس کو نہیں گرنے دینا، یعنی ریزالو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ریزالو جو جان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ریزالو تو انہوں نے نیا لیڈر چن کے، اسی لیڈر کو چن کے جس کو امریکہ نہیں چاہتا تھا، ایک میسج بھیج دیا ہے کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گی، ہم وہ بالکل نہیں کریں گے جو آپ کو سوٹ کرے گی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھیے ہارموز، اسٹریٹ آف ہارموز جب سے بند ہے، امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہو کر، پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہم انشورنس بھی دیں گے، ہم آپ کو ملٹری اسکارٹ بھی دیں گے. لیکن آپ دیکھ لیں آیا تیل گزر رہا ہے، تقریباً 3 سے 4,000 شپ اینکریج کیے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کی ایشورنس کو بھی نہیں مان رہے. دنیا میں سب سے طاقتور آدمی ہے، اس کی ڈگری اور کانفیڈنس دیکھ لیں کہ وہ نہیں بک رہا، یوں سمجھے. تو جب یہ نہیں ہو رہا تو نیول ٹرم میں 2 ٹرمز یوز کی جاتی ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل، لیکن میں سمپل کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے سی ڈینائل اور ایک ہوتا ہے سی کنٹرول. سی ڈینائل ہوتا ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ آپ کو کھیلنے دیں گے. سی کنٹرول ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کنٹرول ہے، ہماری مرضی سے کوئی آئے گا، ہماری مرضی سے جائے گا. اب آپ دیکھ لیں سی کنٹرول جو ہائر ڈگری ہے وہ تو ایران کے پاس ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جس کو جانے دیں گے وہ جائے گا، جس کو نہیں چاہ رہے وہ نہیں جائے گا. تو یہ اٹ سیلف ڈیفینسو کیا ہوا انہوں نے. اور ایک اور امپورٹنٹ آسپیکٹ کور کر کے میں کلوز کروں گا. دیکھیے رشیا اور چائنا بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. رشیا بہت خوش ہے اوورال اس جنگ سے، اس سینس میں آئی تھنک سب سے جو اطمینان ہو رہا ہوگا اس جنگ میں وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو ہو رہا ہے. وہ اس وجہ سے کہ امریکن ساری کی ملٹری مائٹ، ان کے ایکوپمنٹ، ان کے پیٹریوٹ، ان کے انٹرسیپٹرز، ان کے سارے میزائل جو ہیں وہ فوکس ہو گیا ان کا مڈل ایسٹ کی طرف.
सही तो वो खुश इस बात पे हैं कि अमेरिका का सारा फोकस यूक्रेन से हट के, इसीलिए तो ज़ेलेंस्की ने जो इतराज किया या एक ग्रीवेंसेस शो किए हैं, तो वो एक तो वो खुश है रूस इस वजह से कि डाइवर्जन हो गई। नंबर 2, अब वो तेल जो बेच रहा है वो कैश पे बेच रहा है रूस, तो जब कैश पे बेचेगा तो उसकी वॉर एफर्ट जनरेट और हो जाएगी यूक्रेन के खिलाफ, तो प्लस 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 चल रहा है। आखिरी बात चाइना की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना भी चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन चाइना भी अब रशिया से खुल्लम खुल्ला तेल लेकर अपने स्टोरेज बहुत बढ़ा रहा है। नंबर 2, एक मॉरल रिसेंटेंसी चाइना को ये मिल गई है कि जितनी प्रोलॉन्ग होती है, अमेरिका एम्बैरस हो रहा है, उतना ही अमेरिका कमजोर होता जा रहा है। देखिए जितनी जंग प्रोलॉन्ग होती है अमेरिका उतना ही और इजराइल उतना ही कमजोर नजर आएगा, और निस्बतन ईरान बेहतर रिजॉल्व के साथ नजर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपने मकसद वही है, बिल्कुल बहुत अहम है, इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका की तरफ से कोई इंतहाई कदम उठाया जा सके। क्विकली मुझे एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं पैनल पे आऊँ, कि ये इंटरसेप्टर्स कहा जा रहा है कि बहुत कम हैं, जो खलीजी रियासतें हैं उनके पास भी अब कम रह गए हैं, अमेरिका के पास भी हैं, और अमेरिका जो बनाने की कैपेसिटी रखता है उसके लिए वो डिपेंडेंट है ऑन चाइना। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? और अगर ऐसा है, और फिर वो उन्होंने मुआहदा भी किया है इजराइल के साथ कि कुछ मज़ीद असलहा उनको बेचेंगे, तो अगर ऐसा है तो फिर कितनी देर तक प्रोलॉन्ग कर सकता है अमेरिका इस जंग को? मिस आसमा, ये बिल्कुल मैं सादा मिसाल कर देता हूँ, ये गांव का वो बदमाश है जो हर वक्त असला नहीं रखता, लेकिन खौफ इस वक्त इतना रखता है कि उसके पास वेपन ना भी हो तो लोग समझते हैं इसके पास जरूर असला होगा कोई ना कोई। अमेरिका ने, जरूरी नहीं है कि हजारों की तादाद में मिसाइल बनाने थे और लाइन अप करने थे, उन्होंने इस तरह इस लेवल का और इतना अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का खौफ डाला हुआ था पूरी दुनिया में। प्रेसिडेंट ट्रंप इसीलिए कहते थे कि हम इनवल्नरेबल हैं, इनविंसिबल हैं, तो वो बैक उतना कर पाया। वो तो अब नजर आना शुरू हुआ है कि उनके इक्विपमेंट, उनके मिसाइल्स, उनके इंटरसेप्टर इतने वाकई नहीं है। कई पार्ट्स पर उनकी कंपनियां, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि वो चाइना की बेसिक स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट है। दूसरा, उनकी कंपनियों की कैपेसिटी रातों रात डबल ट्रिपल हो ही नहीं सकती, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी बुलाकर उन कंपनियों को कहा प्रोडक्शन डबल करो, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई सिंपल साइकिल बना रहे हैं डबल कर देंगे। ये इक्विपमेंट, मिलिट्री मशीनरी, एक्सप्लोसिव, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं। तो अब ये इटसेल्फ शो कर रहा है कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, वो 10-12 दिन तक जंग बिल्कुल नहीं एस्टिमेट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इनिशियल एक हफ्ते के अंदर इतने ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल चलाए हैं जो अब उनको नजर आ रहा है कि अब उनको राशनिंग करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपने हमें दिया।